جب ساؤتھ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو اس علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کل ہم نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ شانگس اننت ناگ کے 2 فوجی اہلکار بلکہ ایک سینٹرل کشمیر اور ایک ساؤتھ کشمیر کا لاپتہ تھا. مسنگ جوانوں کو لے کر کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ خبریں سامنے آئیں اور بعد میں جا کر آرمی کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی. سرچ آپریشن چلا اور دوپہر ہوتے ہوتے ایک فوجی جوان کی جو لاپتہ ایک تھا دوسرا جان بچا کر نکلا تھا, کسی طریقے سے بچہ ملٹن 2 کے چنگل سے آزاد ہوا, لیکن ایک مقامی فوجی اہلکار جو ٹیریٹوریل آرمی میں تھا لاپتہ ہونے کے بعد جنوبی کشمیر کے ایک علاقے سے اس کی لاش برآمد ہوئی. اور یہ تصویریں دیر رات گئی ہیں جب اس کی لاش کو آبائی علاقے میں پہنچایا گیا جہاں صف ماتم بچھ رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں ان کی آخری رسومات میں آئے, نماز جنازہ ادا کیا اور نصف شب فوجی اہلکار کو سپرد لحد کر دیا گیا. ضرور بالکل یہ دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں. جب ان کی لاش جو ہے وہ آبائی علاقے پہنچی تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا, صف ماتم بچھ گئی اور پھر پرنم آنکھوں سے انہیں سپرد خاک کیا گیا. آپ کو بتا دیں کہ اننت ناگ میں مقامی لاپتہ ٹیریٹوریل فوجی اہلکار کی لاش جو ہے وہ پھر جنگلاتی علاقے سے برآمد کی گئی. 8 ستمبر کو ٹیریٹوریل آرمی سے وابستہ 2 مقامی اہلکاروں کو شیخ پورہ شانگس جنگلاتی علاقے سے ملیٹنٹوں نے اس وقت اغوا کیا تھا جب یہ لوگ ملیٹنٹ آپریشن کے سلسلے میں علاقے میں موجود تھے. اس دوران ایک اہلکار ملیٹنٹوں کے چنگل سے زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب رہا جبکہ دوسرا لاپتہ رہا, جس کے بعد لاپتہ فوجی جوان کی تلاش اور بازیابی کے لیے بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورس کی جانب سے وہاں پر آپریشن بھی شروع کیا گیا تھا. اور اس بیچ بعد میں جو ہے نوجوان کی لاش جو ہے وہ برآمد کی گئی. اس والے سے جو چنار کورپس فوج کے انہوں نے بھی ایک ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا کہ ملیٹنٹ آپریشن کے دوران فوج کا ایک اہلکار لاپتہ ہوا تھا جس کے بعد اس کی لاش برآمد ہوئی. مہلوک فوجی اہلکار کی شناخت 26 سالہ ہلال احمد بٹ والد غلام محی الدین بٹ مقدم پورہ نوگام شانگس کا یہ رہنے والا تھا, جبکہ جو زخمی جوان ہیں جو فرار ہونے میں کامیاب ہوا اس کی شناخت 36 سالہ فیاض احمد شیخ کے بطور ہوئی ہے. دونوں اہلکار 162 ٹیریٹوریل سے وابستہ تھے. ہلال احمد بٹ جن کی موت واقع ہوئی انہوں نے اپنے پیچھے بوڑھے والدین, اہلیہ, 5 سالہ بیٹے اذان اور نوزائیدہ بیٹی کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اہل خانہ کے مطابق مہلوک اہلکار گزشتہ روز چھٹی پر گھر آیا تھا اور منگل کی صبح دوبارہ ڈیوٹی پر چلا گیا. مقامی لوگ کے مطابق ہلال نے حال ہی میں نیا گھر تعمیر کیا تھا اور 15 روز قبل وہ اہل خانہ کے ہمراہ نئے مکان میں منتقل ہوا. اس بیچ اس کی ہلاکت کی خبر پھیلتی آبائی گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے مہلوک اہلکار کے گھر کی طرف رخ کیا. ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم غم کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے. چلیے اس سے پہلے سیاسی معاملات پر گفتگو کریں. یہ تو بات جنوبی کشمیر کی تھی.